سورۃ النجم کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ علمہ شدید القوی، اس کو تعلیم دی ہے بڑے مضبوط جسم والے نے، ذو مرۃ، جو بڑی طاقت والا ہے، فاستوی، پس وہ سیدھا بیٹھ گیا، وہو بالافق الاعلی، جبکہ وہ بلند کنارے پہ ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور جھک گیا، فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ اتنا قریب ہوا کہ ان کے درمیان 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، سو اس اللہ نے پیغام بھیجا اپنے بندے کی طرف جو پیغام بھیجا۔ سورۃ النجم کی اس آیت نمبر 5 سے لے کے آگے آیت نمبر 11 تک اللہ رب العالمین نے وحی کے ذرائع کے سیو ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ وحی جن ذرائع سے آئی ہے وہ ذرائع بالکل محفوظ ذرائع ہے۔ چونکہ پہلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا، آپ پہ وحی کے اترنے کا ذکر ہوا، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ تو ٹھیک ہوں، پیغام آپ تک جو پہنچانے والا ہے اس نے کوئی گڑبڑ کر دی ہو، یا وہ بھی ٹھیک ہو لیکن کسی اور نے اس کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو ہرا کر اپنی طرف سے کچھ اس میں داخل کر دیا ہو۔ تو اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کے پہنچنے کا جو ذریعہ ہے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، وہ بالکل محفوظ ذریعہ ہے۔ چنانچہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کی 2 جماعتیں ہیں، اور دونوں جماعتوں میں ایک بالکل یوں کہہ لیں کہ شدید قسم کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جس وحی کے ذریعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑا مضبوط ہے، وہ قوت والا ہے، اور اس نے وحی بھیجی اور اس سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ اس کے بڑا قریب ہوئے، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خود اللہ رب العالمین ہے، اور یہ واقعہ معراج کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے آخرت کے مناظر کا بھی مشاہدہ کیا
اور اللہ رب العالمین کو بھی دیکھا، اور یہ امکان رؤیت باری تعالیٰ ہے۔ وہاں دنیا کے اندر تو انسان، کوئی بھی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، نہ دنیا کی آنکھ میں اتنی پاور ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ قرآن کریم نے خود بتایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ رب العالمین کو پا نہیں سکتی، اللہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی آنکھ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ یہی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کو تجربہ ہی کرنا ہے تو آپ سامنے پہاڑ پہ دیکھیں، میں تجلی ڈالتا ہوں۔ تو وہاں قرآن کریم نے کیا بتلایا؟ فرمایا جب اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی تو خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو گویا اللہ کے نبی کی آنکھ میں بھی یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ معراج کے موقع پہ دیکھا، تو وہ آپ یہاں نہیں تھے، وہ عالم بالا میں چلے گئے تھے، اور وہاں اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے۔ بہت سارے اہل جنت کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو ہر ہفتے اللہ کی زیارت ہوگی، جمعہ کے جمعے اللہ کا دیدار کریں گے۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو روزانہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑی جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ساری صفات جبرائیل امین علیہ السلام کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں، اس موقع پہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع پہ دیکھا۔ ایک موقع پہ تو جب وہ پہلی وحی لے کر آئے اس وقت دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر گھبرا گئے، کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ و تسلی دی، اور ان کے پھپھی زاد بھائی ورقہ ابن نوفل، انہوں نے تسلی دی کہ یہ ایک اللہ کا فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس بھی آیا کرتا تھا، آپ کو مبارک ہو کہ نبوت کی ختم نبوت کے لیے اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور آپ کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ آیات مبارکہ اس بات کی گویا کہ گنجائش رکھتی ہیں کہ ان میں اللہ رب العالمین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں علمہ شدید القوہ، اس کو سکھایا بڑے مضبوط جسم والے نے۔ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی جو بڑی قوت و طاقت والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا، ان کے 600 بازو ہیں اور بہت بڑا قد کاٹ ہے ان کا۔ تو اتنا لمبا ڈیل ڈول والا فرشتہ یقیناً بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ فرمایا اس کو سکھایا اس شدید قوت والے نے۔ اور اگر مراد اس سے اللہ رب العالمین کی ذات ہو تو پھر ظاہر بات ہے اللہ تو بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ فرمایا ذو مرۃ،
وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے۔ فاستوى، پھر وہ برابر ہو گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پہ تھا۔ اس سے علماء یہ فرماتے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب وحی لے کر آئے پہلی مرتبہ تو وہ اس طرح اوپر آسمانوں پہ کنارے پہ اس طرح برابر ہو کر بیٹھ گئے کہ پورا کنارہ انہوں نے بھر لیا، یعنی ان کے وجود سے افق آسمان وہ نہیں نظر آ رہا تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے۔ ثم دنا، اللہ فرماتے پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور نیچے کو جھک گیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب آئے اور نیچے کو جھک کے اتنا قریب ہو گئے۔ اللہ فرماتے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمان کا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب 2 شخص آپس میں ملتے اور ان میں آپس میں دوستی ہوتی تو وہ اپنی کمانوں کو ملایا کرتے تھے۔ تیر کمان اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے ڈی کی گولائی کی شکل میں، جیسے انگلش کا حرف ڈی ہوتا ہے تو ڈی کی ایک گولائی ہوتی ہے اور ایک پیچھے سیدھا اس کا وہ ایک لائن کھڑی ہوتی ہے۔ ڈی کی شکل بالکل یہی کمان کی شکل ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں لوگ اپنی اپنی کمانوں کو ملاتے، یعنی اپنی اپنی ڈی کو ایسے ایک دوسرے سے ملا دیتے۔ اب ان کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا۔ یہ اس بات کی گویا دلیل ہوتی کہ ہماری آپس میں دوستی ہوگی۔ جیسے ہمارے یہاں کے ماحول میں اور معاشرے میں کیا کہتے ہیں، دوستی ہے تو پھر ہاتھ ملاؤ۔ اب ہاتھ ملانے کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ دوستی ہے۔ یا چھوٹے بچے کہتے ہیں کچی کرنی ہے چھوٹی انگلی ملا لے، پکی کرنی تو بڑی انگلی ملا لے۔ یہ ایک ہمارا کلچر اور معاشرہ ہے۔ تو عرب کا ماحول اور معاشرہ کیا تھا کہ وہ تیر کمان کو آپس میں ملاتے کہ جناب ہماری دوستی ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے بھی اسی انداز سے فرمایا کہ وہ دونوں اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ ان کے درمیان 2 کمان کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی اس سے بھی وہ زیادہ نزدیک ہو گئے۔ اور اتنا جب وہ قریب آ گیا تو اب اس کے بعد اللہ کے پیغام کے اندر کوئی شک رہ جائے گا؟ اب اس نے آ کر جو وحی پہنچائی اور پیغام خداوندی دیا، جس کو آگے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے پھر اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی جو وحی بھیج دی، یعنی یہ ذریعہ اور واسطہ اتنا قریب آ گیا، پھر مضبوط بھی ہے، طاقتور بھی ہے، کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا، کوئی پیغام کو بدل نہیں سکتا، کوئی پیغام چھین نہیں سکتا۔ پھر وہ اتنا نزدیک آ کے پیغام دے رہا ہے تو اس پیغام کے غلط ہونے میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہ جائے۔ اس پیغام کے صحیح ہونے میں، اس پیغام کے صحیح ہونے میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ پیغام غلط ہے۔ یہ پیغام بالکل درست اور صحیح پیغام، اس کو لانے والے بھی بڑے مضبوط، واسطہ بھی بڑا مضبوط، بھیجنے والا اللہ بھی بڑا مضبوط، جس پہ آیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی امین اور صادق، لہذا اس پیغام کے حق ہونے میں، صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ پیغام بالکل حق اور سچ اور اللہ کا پیغام ہے، لہذا اس پہ اعتماد ہے۔ یہ ایک تفسیر کے مطابق ترجمہ ہے۔ اب اگر اسی کو اللہ رب العالمین اس سے مراد لے لیا جائے تو پھر ساری جگہوں پر یہ سفر معراج کا واقعہ ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کا اتنا قرب پایا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان بس اتنا سا فاصلہ رہ گیا جتنا 2 کمان کا ہوتا ہے یا اس سے بھی کم،
اور پھر اس حالت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی طرف پیغام بھیجا، بس جو بھیج دیا، اس پیغام کی عظمت اور شان کے لیے اس کو خفیہ رکھا۔ اگلی آیات میں اسی کا تذکرہ ہے کہ دوسری دفعہ آپ نے پھر دیکھا۔ وہ دوسری دفعہ کس کو دیکھا؟ وہ اللہ رب العالمین تھے یا وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔